बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ एक दिन ये अल्लाह का पसंदीदा वजीफ़ा करें। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 3 घंटे के अंदर अंदर ही सफ़ेद दाढ़ी वाला आएगा और 29 करोड़ देकर चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की हर नेमतों का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ताला के अस्माई सिफ़ात और अफ़ाल के ज़रिए अल्लाह ताला की मार्फत का हसूल होता है, जो अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत, ताज़ीम और तौहीद है। अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम अल-वहाब और इसकी एक सिफ़त अल-करम के साथ अल्लाह ताला लोगों को अपनी नेमतें भी अता फरमाता है। और अल्लाह ताला तो इंसानों को अपने फजलो करम से ऐसी नेमतों से भी सरफराज करता है जो वो दुआएं मांगते हैं, और ऐसी नेमतें भी अता करता है जो वो नहीं भी मांगते। कुरान पाक की सूरह इब्राहिम में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, और जो चीज़ तुमने उससे मांगी इसने तुम्हें दी। पर अगर अल्लाह की नेमतें शुमार करने लगो तो इन्हें शुमार न कर सकोगे। बेशक इंसान बड़ा बेइंसाफ और नाशुक्र है। सूरह इब्राहिम की ये 34वीं आयत है। तो इस तरह नाजरीन, आज का वजीफ़ा भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के बारे में है कि हमें सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह ताला की नेमतों पर हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी नेमतों को कभी छुटलाना नहीं चाहिए। कुरान पाक की सूरह रहमान में भी ये जिक्र कसरत से इस्तेमाल हुआ है, जिसका आज वजीफ़ा भी आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना मेरे वो बहन भाई, ख़ास तौर पर जो रोज़ाना मैसेजेस करते हैं कि हमारी परेशानी के बाइस ज़िंदगी बेजार हो चुकी है, हमारी ज़िंदगी में पैसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हम जो है वो थक चुके हैं, सारे वज़ाइफ हमने किए हैं, सारी जो है वो इबादत हम करते हैं, लेकिन हमारा जो पैसों की तंगी का मसला है वो जूं का तूं है। मतलब हमारे जो बीमारी हालात हैं वो बेहतर होने के बजाय दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में तंगदस्ती ने दे डाले हुए हैं। हमारी ज़िंदगियों में इतनी परेशानियां हैं कि अगर हम गिनने के लिए बैठ जाएं तो ये हफ्ते भी कम पड़ जाएंगे। इतनी परेशानियों में हम जिगरे हुए हैं, हम अपनी परेशानियां बयान भी नहीं कर सकते। कई ऐसे मेरे बहन भाई हैं जो सर पीट रहे होते हैं कि कर्जदारों ने हमारी ज़िंदगी परेशान की हुई है। कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, कोई ऐसा अमल बता दें कि हम रात को वजीफ़ा पढ़ें, सुबह पैसों का, दौलत का बंदोबस्त हो जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यकीन करना, जब आप लोग ये वजीफ़ा करना शुरू करोगे तो गैबी मदद होगी। ये एक दिन का अमल है, आप किसी भी वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हो। सुबह को कर लो या रात को कर लो, अगर मुनासिब समझो तो रात को कर लो। रात के वक्त ये वजीफ़ा मेरे वो तमाम बहन भाई जो शदीद से शदीद माली परेशानियों में हैं, शदीद से शदीद अपनी ज़िंदगी में जिनकी परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, पैसा इंशाल्लाह पानी की तरह बरसेगा। पैसे को अगर रखने की जगह हो तो रात को 1 मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ कर देख लेना, ज़िंदगी भर इंशाल्लाह दुआएं दोगे। नाज़रीन कराम, इंसान मुआशरे में रहता है तो इसका बहुत से लोगों के साथ दिन रात का वास्ता पड़ता है। हर किसी के एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हकूक़ हैं। अगर दुरुस्त अंदाज से हकूक़ की अदायगी ना की जाए तो मुआशरती निज़ाम तबाह हो जाएगा। इंसान चूँकि शरीयत का पाबंद है और बंदों पर पहला हक अगर किसी का वाजिब है तो वो अल्लाह ताला ही का है, जिसने तमाम चीज़ों को अदम से वजूद बख्शा है। हकूक़ुल्लाह से मुराद वो हकूक़ हैं जो बंदे पर अल्लाह ताला की तरफ से लाजमी नाफिज हैं। इंसान की वो जिम्मेदारियाँ जिन्हें सर अंजाम देता है, इन्हें हकूक़ुल्लाह कहते हैं। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि इसकी इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरा फ़र्ज़ है कि मेरा काम है आप लोगों को ये बातें बताना। अब पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्ज़ी है, किसी भी बहन भाई को ज़बरदस्ती नहीं। अगर तुम्हारा अपना दिल माने और अपना दिल मुतमईन हो तो ये वजीफ़ा पढ़कर देख लेना, इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ये वो मुजरब और मुस्तनिद वजीफ़ा है
کہ جو میں آج اپنے بہن بھائیوں کو بتلانے لگی ہوں، پھر ساری زندگی چھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے. ساری زندگی جن بھائیوں کو بہنوں کو کچھ حاصل نہ ہو سکا، وہ بھی آج رات کو یہ وظیفہ پڑھ لیں. چاہے تو کل رات کو پڑھ لیں، چاہے تو پرسوں رات کو، کسی بھی رات کو آپ کو وقت ملے، کسی بھی دن اگر آپ کو وقت ملے تو آپ دن میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. ایک دن کا وظیفہ ہے، ایک دن میں کرنا ہے تو دن میں ایک دن کر لیجیے گا، اور اگر رات میں کرنا ہے تو کسی بھی ایک رات پر یہ عمل کر لیجیے گا. ایک رات کا عمل ہے، یہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے. رات کے وقت کر لو یا دن میں یہ وظیفہ کر لو. میرے بھائیوں میری بہنوں، کوشش کریں کہ یہ وظیفہ رات ہی میں پڑھ لیں، اور گھر میں ہی یہ وظیفہ کوشش کریں کہ پڑھ لیں، کیونکہ رات کو عشاء کے بعد سے لے کر اس وظیفے کا وقت ہے. صبح فجر سے پہلے ہی پڑھ لیں. پوری رات موجود ہے، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے. آپ چاہیں تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں. آپ چاہیں تو رات کو 10 بجے پڑھ لیں، 11 بجے، 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے. بس یہ کہ آپ کے پاس پوری رات پڑی ہوئی ہے. سونا چاہتے ہیں تو بستر پر لیتے لیتے ہی پڑھ لیں اور پھر سو جائیں جیسے کہ آپ کو بہتر لگے. جو آپ کو بہتر لگے رات کے وقت، جو وقت آپ کو بہتر لگے، آپ لوگ اس میں یہ وظیفہ پڑھ لیں. گھر میں پڑھیں تاکہ رزق اور مال و دولت آپ کے گھر میں صبح اٹھتے ہی برسنا شروع ہو جائے. انشاءاللہ آج آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیے. اللہ پاک نے چاہا تو صبح آپ کے مالی حالات اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو خود شک ہی نہیں آئے گا. آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ میرے اچانک سے حالات کیسے بدل گئے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وظیفہ سمجھ لیں. اب جو آپ لوگوں نے ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسکپ نہیں کرنا، میں آپ کو ایک بات سمجھا رہی ہوں. آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اسے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. رات کے وقت سکون سے گھر میں بیٹھ جائیں. سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. وہ درود پڑھ لیں جو درود پاک آپ کو یاد ہو. آپ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں. ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک دہرا لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد جو وظیفہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں کو یا حیو یا قیوم، آپ لوگوں کو اگر پڑھنا نہیں بھی آتا تو میں پڑھ رہی ہوں، میرے ساتھ پڑھ لیجیے. اس طرح پڑھنا ہے. سب سے پہلے ایک مرتبہ کہیں گی یا کہیں گے یا حیو یا قیوم، یا یہ ایک ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ آپ پڑھ لیجیے گا یا حیو یا قیوم، یہ 2 ہو گیا. اور پھر تیسری مرتبہ آپ کو یا حیو یا قیوم پڑھ لینا ہے. یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے. اس سے آپ کو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنا ہے. اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، اگر تسبیح موجود ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر سب سے پہلے آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ آپ لوگوں کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ پڑھ لینا ہے. اب آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے، یہ بڑی توجہ سے، بڑے ذہن سے آپ لوگوں کو آخر تک دیکھنا ہے. اس مرتبہ آپ نے سبحان اللہ پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ کو جو اسکرین پہ آیت دکھ رہی ہے، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے. اس آیت کو کس طرح پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد اس آیت کو پھر دوسری مرتبہ پڑھیے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس طریقے سے آپ کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں. اس کے بعد آپ لوگ 3 استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو پڑھیں. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے یہ پہلی آیت 1 مرتبہ، دوسری 2 مرتبہ، تیسری 3 مرتبہ اور چوتھی 4 مرتبہ. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آخری میں سورہ اخلاص آپ لوگوں کو
60 مرتبہ پڑھ لینی ہے، تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ پورے وظیفے میں جس ترتیب سے آپ کو یہ عمل بتایا گیا ہے تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ کو عمل کسی طرح ہے تو دوبارہ جا کر ویڈیو دیکھیے تاکہ آپ لوگوں کو وظیفہ سمجھ میں آ سکے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں بالکل آخر میں آپ کو درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے فقط اللہ تعالی۔ ناظرین کرام جب بھی مانگتا ہے تو صرف اللہ پاک سے ہی مانگنا، برکت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے، اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں بہت سے غلط راستے بھی اختیار کرتا ہے، مگر میں نے ہمیشہ ہی نیک راہ پر چلتے ہوئے اپنے کام پر مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر برکت اور رحمت ہونا شروع ہو جائے گی۔ خوب محنت کریں، وظیفہ کریں، صرف حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں، انشاءاللہ آپ کے لیے اس دن برکت آ جائے گی۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں جب اللہ پاک کی برکت آ جاتی ہے تو آپ کے اوپر سے جو غیر ضروری آپ کے خرچے ہیں، جو آپ کے اوپر غیر ضروری پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی باقاعدگی سے ادا کرنی ہے۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام دینی حاجات کو پورا فرمائے، ہماری مشکلات کو دور فرمائے، ہمارے دکھ تکالیف بیماریوں کو ہم سے دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔